السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل من یابا قال من اطانی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ میں سورہ عصر کے نصف کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، جس میں اللہ مالک العلام نے قسم کھا کر یہ بات بیان کی کہ تمام انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں، جو جس طرح کی زندگی گزار رہا ہے اس کے مطابق تو ٹھیک ہو سکتی ہے، اللہ کے مطابق وہ کامیاب زندگی نہیں۔ اب کامیابی کے کچھ اصول اللہ نے بیان کیے کہ 4 طرح کے کام تم کر لو، تمہاری دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت اللہ دے رہے ہیں۔ پہلے کام کا تذکرہ ہم نے گزشتہ جمعہ میں اس کا تذکرہ کیا، الا الذین آمنوا، کہ کامیابی کی پہلی سیڑھی، پہلا عمل، پہلا کام اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ ایمان نہیں ہے کسی نیکی کا، کسی خیر کا، کسی خوش اخلاقی کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا کے حوالے سے آپ اچھے انسان بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک عیسائی عورت جس کو لوگ مدر ٹریسا کے نام سے جانتے ہیں، وہ مغرب سے آئی اور ایشیا میں آ کر اس نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ کس لیے؟ غریب، نادار، مجبور لوگوں کی خدمت کے لیے، لیکن وہ حالت ایمان میں نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا میں متعدد NGOs اور نیک کام کرنے والے ایسے ہیں جو بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں، ان کی نیک نیتی میں، لوگوں کے درد دل رکھنے میں ہم کوئی بدگمانی نہیں رکھتے۔ ظاہر اپنی زندگی لگا دینا، جوانی لگا دینا، عہدوں کو ٹھکرا دینا، اپنے پیسے لگانا، کس لیے؟
کہ مخلوق کی خدمت کی جا سکے، اچھا کام ہے، دین میں بڑا معتبر کام ہے، لیکن اس معتبر کام کا فائدہ حقیقی معنوں میں تب ہوگا جب ایمان ہوگا۔ ایمان کے بغیر کوئی نیکی آپ کی آخرت اور دنیا میں آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ آپ کا نام تو ہو سکتا ہے، اللہ لوگوں میں آپ کو مشہور تو کر لیں گے۔ یہاں پر عبداللہ بن جدعان کا نام ذہن میں آتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن جدعان وہ شخص تھا جو حقیقی معنوں میں لوگوں کی بڑی خیر کیا کرتا تھا۔ عرب کے اندر اس کا ایک نام تھا، روزانہ کی بنیاد پر بھوکوں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، بے گھروں کو کھانا کھلاتا تھا۔ آج کے دور میں تو پھر یہ کچھ کام آسان لگتا ہے نا، کہ صاف ستھرے چاول مل جاتے ہیں، مسالہ جات پیسے پسائے مل جاتے ہیں، گھی، گیس، برتن موجود ہے۔ لیکن اس زمانے میں جب اس طرح کی سہولیات نہیں تھی، اناج کو لانا، صاف کرنا، پکوانا، پھر اس کی پکائی کے لیے سامان مہیا کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان کی نیکیاں اپنی جگہ، لیکن اس کی نیکیوں کا اس کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں، اس کے خیر کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، ایمان اس کے اندر نہیں تھا۔ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کرتا تھا، اللہ نے اس کا نام بلند کر لوگوں میں مشہور کر دیا۔ اسی لیے کوئی بھی نیک کام کرنا ہے آپ کے لیے، وہ حقیقی معنوں میں اس کا فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر ایمان ہوگا، توحید ہوگا۔ یہ اسی طرح ہی ہے، آج کے دور میں اگر مثال دی جائے، ایک انسان اچھے سے اچھے طبیب کو دکھائے، بہترین ڈاکٹر سے چیک اپ کروائے، اپنی باڈی کے سارے ایسینشیل ٹیسٹ جو ہیں، معائنے جو ہیں، وہ سارے کرا لے، بنیادی ڈاکٹر سے دوائی بھی لکھوا لے، لیکن نہ پرہیز کرے اور نہ دوائی کھائے، کہ میں نے تو ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، میں نے تو اپنے علاج کی تشخیص کرا لی ہے، وہ کبھی شفا نہیں پا سکتا، اس کے پیسے اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ یہی کیفیت ایمان کی ہے کہ اللہ نے یہ جو مینول دیا ہے، انسٹرکشنل مینول، ہدایات کا منبع قرآن جو دیا ہے، اس کے مطابق جو زندگی گزارے گا اس کی کامیابی۔ جو اپنے اندر توحید کی شمع جلائے گا اور شرک کے اندھیروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایمان ہمارے مطابق تو ٹھیک ہو سکتی ہیں، اللہ کے مطابق وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا حصہ، وہ بنیادی کام جس کے ساتھ زندگی کامیاب ہوگی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ، یہ دوسرے حصے کا جز ہے اعمال صالحہ۔ ایک بندہ مومن ہے، ایک بندہ توحید پرست ہے، شرک نہیں کرتا لیکن نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے، جان بوجھ کر روزے چھوڑ دیتا ہے، مال کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا، یا نیک کام تو کر رہا ہے لیکن وہ اتنا بد زبان اور بد اخلاق ہے، اتنا بے ایمان اور بے اعتبار شخصیت کا مالک ہے کہ وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا بھی اللہ کو کوئی سروکار ہے۔ یہ مشہور حدیث آپ نے اکثر سن رکھی ہے علماء سے، اور منبر پر بھی بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا غریب ترین شخص جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا وہ بد اخلاق ہے، نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، لیکن جب وہ آئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، کتنے اچھے اعمال والا ہے، اس کے پاس تو نمازیں بھی ہیں، حج بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، فرائض نوافل ساری عبادتیں ہیں،
لوگوں کے لیے بظاہر قابل رقص کیفیت ہوگی، ایک بڑا ہی بہترین نظر آ رہا ہوگا، لیکن جب اس کا حساب شروع ہوگا تو لوگ مطالبہ کرنے والے آئے، کوئی کہے گا شتمنی ھذا، اللہ اس نے مجھے گالی نکالی، اللہ اس نے مجھے مارا، اللہ چغلی کی، بد زبانی کی، بہتان درازی کی۔ اس طرح مطالبے کرنے والے آئیں گے، اس کی نیکیاں اس کے مطابق دیتی جائیں گی، تول کے دی جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا نیکیاں ختم، لیکن مطالبہ کرنے والے آ رہے ہیں، تو پھر اللہ حکم دیں گے کہ جتنی جتنی اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، اتنے برے اعمال اس کے کھاتے میں سے نکالو، اس کے کھاتے میں ڈالو۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ کی بنیاد اور اساس کیا ہے؟ ایک مسلمان بہترین اخلاق والا۔ بد اخلاق بندہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا، برے اخلاق والا بندہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے کہ لوگ جس کی بد اخلاقی کے خوف کی وجہ سے اس کی عزت کریں، یعنی اگر اس سے سلام نہیں نہ لیں گے تو یہ کسی نہ کسی موقع پر بے عزت کر دے گا، اگر اس کی بات کی تائید نہیں کریں گے تو یہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا، اگر اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کی دعوت پر نہیں جائیں گے تو یہ لوگوں میں ہمیں ذلیل و رسوا کرتا پھرے گا۔ وہ بندہ جو اپنی بد زبانی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہے، بدنام ہے، اور اس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کے شر سے بچ جائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بدترین مسلمان۔ لیکن آج ہم نے وتیرہ کیا بنایا؟ ہم کہتے ہیں جی زبان کا کڑوا ہے لیکن دل کا تو سچا ہے نا، جی بات تو ٹھیک کرتا ہے نا۔ دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ دل کس کا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ سچے کون ہیں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ حق کہنے والے، حق کے لیے ڈٹ جانے والے، حق کے لیے قربانیاں دینے والے کون ہیں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی 23 سالہ نبوی زندگی، اور اگر آپ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی دیکھ لیں، کبھی کوئی بد اخلاقی نہیں کی، کبھی بد زبانی نہیں کی، کبھی کسی کو سخت بات نہیں کی، لوگوں کے طعنے برداشت کر لی، لوگوں کی گالیاں برداشت کر لی۔ آج ہم کہتے ہیں تو نے مجھے برا کہا ہے تو کیوں کہا؟ ایک لفظ تو نے کہا ہے، اب 3 میں جواب میں کہوں گا، اور پھر بھی کہتے ہو ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی اطاعت ہے؟ یہ کیسی تمہاری دل جمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہ تمہاری زبان رسول کی سنت کے مطابق، نہ تمہارا عمل رسول کی سنت کے مطابق، نہ تمہارے اندر تحمل، برداشت اور صبر ہے۔ اپنے اوپر زیادتی کا انسان موقع تلاش کرتا رہتا ہے، اور لوگ اس فراق میں رہتے ہیں کہ کب میرا موقع آئے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ہوں میری داڑھ تھلے آہاں ایک باری تنوں میں دساں۔ یہ مسلمانوں کی زبان سے باتیں سنی۔ اللہ کے رسول تو معاف کرنے والے تھے، اللہ کے رسول تو حسن اخلاق سکھانے والے تھے، اللہ کے رسول تو لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والے تھے۔ ہم کس رسول کو مان رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ ویسے تو نہیں ہے جیسے ہم عمل کر رہے ہیں، جیسے ہم نے اپنی زندگی کو بنایا ہے ویسی زندگی تو رسول اللہ نہیں سکھا کر گئے۔ تو اعمال صالحہ کے اندر میں آپ سے یہ بیان کر رہا تھا کہ بنیادی شرط اس کے ساتھ کیا ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر رکھا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر
یا ایسے انسانوں پر جو اپنے جسم کو گدواتے ہیں یا گودتے ہیں، یعنی جس کو ہم موجودہ دور میں یہ ٹیٹو بنانا نہیں کہتے، سوئیوں اور مخصوص سیاہی کے ساتھ لوگ اپنے جسم کے اوپر کچھ خاکے بناتے ہیں۔ اور کچھ مسلمانوں کا اتنا دماغ خراب ہوا ہے جی مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت ہے جی، وہ دل بنا کر اللہ اور اس کے رسول کا نام اپنے جسم پر گدوا لیتے ہیں۔ اور تم قرآن کی کوئی آیت لکھ لو، تم کوئی اچھی حدیث لکھ لو، تم اللہ اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھ لو، پھر بھی تم لعنتی بنو گے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود یہی بات بیان کرتے ہیں کہ جسم گدوانے والے اور گودنے والے پر اللہ کی لعنت، پیشانی کے بال اکھاڑنے والی عورتوں پر لعنت۔ یہ جو اپنے ماتھے سے بال اترواتے ہیں عورتیں خوبصورتی کے لیے، اس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ خوبصورت دکھنے کے لیے اپنے دانتوں میں سوراخ کرنے والے یا وقفہ لانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بگاڑنے والے پر اللہ کی لعنت۔ اب یہ چار چیزوں کا تذکرہ اس مجمع میں قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت تھی، ام یعقوب۔ صحیح بخاری اور سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ام یعقوب نے کہا کہ اے عبداللہ، میں نے قرآن کو پڑھا ہے، مجھے یہ چار کام کے حوالے سے کوئی آیت نہیں ملی کہ اللہ نے لعنت کی ہو کس پر؟ گودنے والی اور گدوانے والی پر، ٹاٹو بنوانے والا یا بنوانے والی یا بنانے والا یا بنانے والی پر، پیشانی کے بال اکھاڑنے والے، دانتوں میں خوبصورتی کے لیے خلا بنانے والے، اور چوتھا کام اللہ کی تخلیق کو بگاڑنے والے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے قرآن میں یہ آیت نہیں ملی۔ وہ کہتے ہیں تم نے قرآن پڑھا ہے؟ بیان کر دیا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کیا تم نے سورہ حشر کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات کا حکم اللہ کے رسول دے دیں اس کو پکڑ لو، اس کو کرو، زندگی کا حصہ بناؤ، جس چیز سے منع کرے اس چیز سے رک جاؤ۔ کہتے ہیں پڑھی، تو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چار کام کرنے والوں پر لعنت کہتے ہوئے سنا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے عبداللہ، آپ کی بیوی بھی اپنے چہرے کے بال اترواتی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب دیکھیے جذبہ ایمانی، کہتے ہیں کہ جاؤ میں یہاں کھڑا ہوں، میرے گھر کی بیوی کو دیکھا، عورت کو دیکھا، اگر تو وہ یہ ایسا کام کرتی ہے تو میرے گھر میں اس کا ایک پل کے لیے بھی رکنا قابل قبول نہیں۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ کو نہیں مانتا، نہیں مانتی، ایمان والے کا اس کو اپنے پاس رکھنا اس کے ایمان کا تقاضا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر طلاقیں دے دی جائیں۔ کچھ لوگ تو خود دین پر عمل نہیں کرتے، لیکن بیوی کو دیکھا کوئی عمل کیا ہے، وہ حدیث سن لی اور جا کے گھر طلاق دی۔ یہ صحابہ کا تقوی اور معیار تھا، یہ ہمارے لیے لازم نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کا خاوند یا خاوند کی بیوی دین میں سستی کرے تو وہ اس کو گھر سے نکال دے۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ اس کو سمجھائے طریقے سے، اگر وہ مانے ٹھیک ہے، اگر ہٹ درمی میں پڑ جائے پھر اس کے ساتھ کچھ سختی کرے۔ طلاق کے معاملے کے اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ عبداللہ بن مسعود نے اس عورت کو کہا کہ جاؤ میرے گھر دیکھو، اگر میری گھر کی عورت میں یہ کام ہے تو میرا اس کا رہنا اکٹھا نہیں۔ وہ گئی تو اس نے دیکھا، جا کر تسلی کی۔ عبداللہ بن مسعود کی جو بیوی تھی وہ اپنے چہرے کے بال نہیں نوچواتی۔ اب اس حدیث میں دو چیزیں بیان ہوئی۔
پہلی چیز، آج کے معاشرے میں جو رائج چیزیں ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ پرانی ہے۔ جیسے لوگ پلاسٹک سرجریاں کروا کر مردیں اور عورتیں اپنے چہرے کے خد و خال تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی آنکھیں، اپنے ہونٹ، اپنے ہاتھ، اپنے جسم کے اعضاء جو ہیں مرد بھی اور عورت بھی امپلانٹ کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو بنایا ہے اس جسم کی حیت کو بدل رہے ہیں۔ اب یہ بدلنا اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے اس پر لعنت کے الفاظ کی اعلان کیا کہ وہ کام جو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنے والا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے رسول کی لعنت ہے۔ پھر جسم پر ٹیٹو بنوانا، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ کوئی آیت لکھوا لو، حدیث لکھوا لو، اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھوا لو، کسی کی تصویر بنا لو، کعبے کی تصویر بنا لو جسم بازو پر، یا گنبد خضرا، کچھ بھی بناؤ۔ یہ میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں، مجھے ایک دو شخص نے سوال بھیجا، وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت ہے، میں کیا ایسا کام کروں؟ میں اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، قرآن پڑھو، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھو، سنت کو سمجھو، ہر عبادت، ہر عمل اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کرو۔ وہ کہتا ہے جی کہ میں نے اپنے جسم پر اللہ کا نام لکھوایا، اللہ سے مجھے بڑی محبت ہے، میں نے اس کو یہ حدیث، یہ آیت من مان اسی طرح بھیجی اور ساتھ میں آڈیو کلپ بھی بھیجا اور کہا کہ اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ صحابہ کا یہ ایمان تھا، اللہ کے رسول جس پر لعنت کہہ دے، جس کو منع کر دے، وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ نے حرام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی کوئی بات ایسی نہیں فرماتا جو اس کی طرف وحی کی جائے۔ یعنی آپ اگر کسی چیز کو حلال یا حرام کر رہے ہیں، کسی چیز کو جائز اور ناجائز کر رہے ہیں، کسی چیز کی فضیلت بیان کرتے ہیں، یا کسی عمل یا کسی بات پر لعنت کے الفاظ کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور صحابہ کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا۔ اور عبداللہ بن مسعود کوئی عام صحابی نہیں ہے، محدث، مفسر، فقیہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے بڑے قریبی ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا یافتہ ہیں۔ یہ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن سے اللہ کے رسول عام صحابہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کی ہیں اللہ کے رسول نے، اور صحابہ ان کی بات کی بڑی عزت کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود نے یہ بات بیان کی، دین میں بات وہی مانی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، بس۔ اور اسی حدیث سے یہ مسئلہ ہمارے سامنے اخذ ہوا، عبادت ہو، فضیلت ہو، خیر کا کام ہو، اجر کا کام ہو، کام وہی قابل قبول ہے جو اللہ کے رسول نے یا تو بیان فرمایا یا کر کے دکھایا، یا آپ کے سامنے صحابہ نے کیا اور آپ نے اس کو تسلیم کر لیا۔ ان چیزوں کے علاوہ کوئی کام جتنا مرضی اچھا ہو اس کی دین میں کوئی وقت نہیں۔ اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود سے ہی حدیث مروی، آپ مسجد نبوی میں فجر کی نماز کی امامت کے لیے تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی میں آپ داخل ہوئے، دایاں پاؤں اندر ہے، بایاں ابھی باہر ہے، سامنے دیکھا کہ لوگ مختلف حلقے بنا کے بیٹھے، بن جاتے ہیں نا 10 15 20 ایک جگہ، 10 15 20 ایک جگہ، چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کے بیٹھے، اور ایک شخص ان پر کھڑے ہو کر کہتا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یہ تمام کلمات ان اعداد کے ساتھ حدیث میں پڑھنا ثابت ہے۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں، ان کو آپ نے یہ کلمات سکھائے تھے کہ تم اگر زیادہ نیکیاں نہیں نہ کر سکتی تو 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، دن میں ایک مرتبہ، وہ تمہارے لیے خیر کثیر جمع ہو جائے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود نے جب دیکھا کہ لوگ حلقے بنا کر
اجتماعی ذکر اس کو بنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لوگو تم ہلاک ہو جاؤ، ابھی تو تمہارے نبی کے گھر کے برتن بھی موجود ہیں، وہ بھی خراب نہیں ہوئے، تو تم اللہ کے نبی کے دین سے پھر گئے۔ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی خیر کا کام جو اللہ کے رسول نے بتایا بھی ہے، لیکن اگر اس کو بھی اللہ کے رسول کے طریقے کے مخالف کرو گے تو وہ دین میں قابل عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ حشر کی یہ آیت ایک فتوے کی حیثیت رکھتی ہے، ایک آرڈر کی حیثیت رکھتی ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ آپ کسی دکاندار سے کوئی چیز لینے جائیں، آپ اس کو 1 کلو چیز کے پیسے دیں تو کیا آپ 2 کلو لے سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے 1 کلو چینی کا پیکٹ پڑا ہے، 2 کلو کا پڑا ہے، آپ نے 1 کلو کے پیسے دیے اور آپ 2 کلو کا پیکٹ اٹھا کے لا سکتے ہیں؟ نہ آپ لا سکتے ہیں، نہ وہ آپ کو لے جانے دے گا۔ خذ کے معنی یہ ہے جتنی بات کہی ہے، جس طرح کہی ہے، جس طرح سکھلائی ہے، اس طرح اس بات کو لینا ہے، اس طرح اس پر عمل کرنا ہے، اپنے پاس سے کچھ شامل نہیں کرنا۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے روکا ہے اس میں خیر تلاش نہیں کرنی، جی یہ کام اگر اس طرح کر لیا جائے، اس کی حیت بدل دی جائے تو اس طرح ہوگا، بڑا اچھا ہے۔ جس سے منع کر دیا، منع کر دیا، کوئی خیر نہیں ہے اس میں، جتنی مرضی تعویلیں کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں اطاعت رسول کے حوالے سے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتها الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا ذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی دین میں، حلال حرام میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی لکھی۔ اللہ اس کو ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں گھر دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اطاعت سے منہ پھیرے گا، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے احکامات سے بڑھ جائے گا، اپنی مرضی سے کام کرتا پھرے گا، جی خیر ہے جی، اس میں بھلائی ہے جی، نیکی کا کام کر رہے ہیں جی، فلاں رات میں نفل پڑھ لو، فلاں دن عبادت کر لو، فلاں دن روزہ رکھ لو، خیر کا کام ہی ہے جی۔ اپنی مرضی سے اگر کوئی کام کرے گا، اس کے لیے اللہ نے سورہ نساء میں بڑی سخت بات بیان کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا، اپنے حساب سے عمل کرتا ہے، وہ اللہ کی حد کو پار کر رہا ہے۔ وہ حد کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی۔ دوسری اس کی سزا کیا ہے؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی چلیں اگر کوئی خامی ہو بھی گئی تو آخر میں جنت میں جانا ہی ہے نا۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ دنیا کے اندر غالباً صحیح ابن حبان یا صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے زیادہ عمر پانے والا شخص جس کو 1500 سال سے زیادہ اللہ نے زندگی دی، اس کو اللہ بلائیں گے میدان معاشر کی سختیاں دیکھ کر۔ اللہ پوچھیں گے کہ تجھے اللہ نے بڑی زندگی دی، بتا تو نے دنیا میں کتنا وقت گزارا، کیا خیر دیکھی؟ تو وہ بھی کیا اٹھے گا کہ مجھے تو ایک پل کی زندگی ملی ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کا مجھے نہیں پتہ۔ میرے خاندان میں آخری شخص جس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، وہ کم از کم بھی کچھ 60 سال پہلے فوت ہو گیا، میرے دادا کے والد صاحب۔ اور میرے دادا
کہ والد کی اولاد جتنی بھی ہے اس میں سے کسی نے بھی 100 سال کی زندگی نہیں پائی۔ بہت کم لوگ ہیں جو 100 120 تک جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے میری امت کی اوسط عمر جو ہے وہ 60 سال کے قریب۔ اب 1600 سال کے قریب زندگی گزارنے والا بھی کیا کہے گا کہ میں تو ایک پل گزار کے آیا ہوں، ایک سیکنڈ یا ایک لمحہ، اور ہم لوگ یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ جہنم میں جل بھون کر چلو پھر بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ او بھائی میرے، دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ سے 70 گنا ٹھنڈی ہے، اس کو ہم چند سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا کی سردی جو ہمارے ملکوں میں مائنس ٹیمپریچر تک نہیں جاتی، اور جن ممالک میں -10 -14 -15 ہوتی ہے، وہ بھی برداشت کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور جہنم میں بھی ایک عذاب کی وادی ہے، زمہریر، جو سخت ترین سردی کے عذاب میں مبتلا ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو کوشش کریں کہ جتنی بھی زندگی اللہ نے دی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اب یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اس میں سے ہوگا۔ سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ایک بہت برا کلچر ہے، میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک کوئی یوٹیوبر ہے، ٹک ٹاکر ہے، وہ کہتا ہے جی اگر کوئی تم سے یہ دلیل پوچھتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تم اس کے منہ پہ تھپڑ مار دو۔ بڑی اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ ایک شخص جس کے منہ پر سنت رسول ہو، جو اپنی کمائی کا ذریعہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بناتا ہو، کیا اس کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ کسی سوال کرنے والے کے منہ پہ تھپڑ مارے یا تھپڑ مارنے کو کہے؟ یقیناً وہ جس بات کی پیروی کر رہا ہے وہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے، یہ 100% گارنٹی ہے۔ صحابہ کے سامنے لوگوں نے بڑی بڑی سخت باتیں کی۔ ایک کوفی آیا، عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا جی احرام کی حالت میں شکار اگر مجبوری ہو تو کیا جا سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا او بدبختو، تم نے تو نبی کے نواسے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، جو حج کو چھوڑ کر تمہارے خط پر دعوت پر گئے تھے، تم آ کر یہ مسائل پوچھتے ہو۔ کسی صحابی نے کسی سخت سوال پر یہ نہیں کہا کہ تیرا منہ نوچ لینا چاہیے، تجھے تھپڑ مارنا چاہیے۔ اور بدبخت کبھی قرآن اور حدیث تو پڑھ کے دیکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں 23 سالہ نبوی زندگی ہے، 23 سال میں یہ دین آیا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا میں کس تاریخ کو پیدا ہوا تھا۔ جاؤ کتبی حدیث نکال کے دیکھ لو، جاؤ حدیث کا ذخیرہ نکال کے دیکھو۔ آپ نے دن بتایا ہے کہ سموار کا دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے، سموار اور جمعرات کے نفلی روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ سموار کا روزہ رکھتے تھے؟ فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی آئی تھی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور تم لوگ 11 اور 12 ربیع الاول کو روزہ کیا رکھنا، دعوتیں کرتے ہو، کھانے پکاتے ہو، اور جو نہ پکائے اس کو کہتے ہو جس کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ اب سنو کس کو محبت نہیں تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 4 سال ان کا دور خلافت بنتا ہے، ان کو 12 ربیع الاول کا پتہ ہی نہیں تھا، نہیں منائی۔ حضرت عمر فاروق جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بشارتیں ہیں، حضرت علی جن کی وفات پر کہتے ہیں کہ اے عمر
آپ کی وفات کے بعد کوئی ایسا شخص اس کرۂ ارض پر نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہہ سکوں کہ آپ کے اعمال کے برابر عمل کر کے میں اللہ کی بارگاہ میں قابل رشک بن سکوں۔ اتنے بڑے الفاظ یہ کسی عام بندے نے نہیں سنے، عبداللہ بن عباس بیان کرنے والے کہ عمر کی میت رکھی تھی، میرے کندھے پر ایک شخص نے آ کے ہاتھ رکھ کے کہا کہ آپ کی وفات کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں بچا کرۂ ارض میں جس کے اعمال پر میں فخر کر سکوں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو وہ جناب علی المرتضیٰ تھے رسول اللہ۔ حضرت عمر نے 10 سال دور حکومت کی، ان کو نہیں پتہ لگا اس کا۔ حضرت عثمان غنی نے 12 سال حکومت کی، ذوالنورین ہے، آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نکاح ان سے ہوا، یکے بعد دیگر، نہیں انہیں پتہ لگا۔ حضرت علی کم و بیش 6 سال دور خلافت ہے، نہیں پتہ لگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے قریب ہے، نہیں پتہ لگا۔ آگے کی بات نہیں میں کرتا، آگے بھی اللہ کے فضل سے کسی کو نہیں پتہ لگا۔ یہ سن 600 ہجری کے بعد کے معاملات ہیں سارے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً کچھ 6 ساڑھے 6 صدیاں بعد، اور اللہ کے رسول کیا اصول دے کے گئے تھے؟ ہر عمل وہ کرنا، ہر خیر وہ کرنا، لیکن یہ خیال کرنا کہ جس میں کسی غیر قوم، کسی غیر مسلم کی مشابہت ہو، وہ عمل نہ کرنا۔ یہ عرس، یہ میلے، یہ ٹھیلے، یہ سالگرہ منانا، لوگوں کو دعوتیں دینا، اپنے پاس سے خود ساختہ یہ لوگ اپنی جو شادی کی تقریبات مناتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے جی سال 2 بعد طلاق ہو، جی پچھلے سال تو بڑی دھوم دھام سے شادی کی سالگرہ منائی تھی، سال بعد طلاق ہو۔ دین کیا کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پرزرو کر کے رہو، بڑے محتاط رہو، کوئی پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، اللہ کی ذات جاننے والی۔ اس لیے وہ کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں، وہ کام کرو جس کی اللہ اور اس کے رسول نے ممانعت کا حکم نہیں دیا۔ اب یہ ہمارے لیے ایک رہنما اصول ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دین میں ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے، اور ہر وہ کام چھوڑنا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ممانعت آ جائے یا وہ کام کسی غیر مسلم کا ہو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی غیر مسلم کا کیسے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں عیسائی جو ہیں جناب عیسیٰ کی پیدائش کے دن کو مناتے تھے، مجوسی جو ہیں اپنے مذہبی رسومات کو سالانہ بنیاد پر مناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کو سکھایا کہ وہ کام جس میں کسی غیر مسلم قوم کی مشابہت ہو، تم نے وہ کام نہیں کرنا۔ جس کا اسلام کے اندر گنجائش ہے وہ کرو، حلال خوشی کرو، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا عقیقہ کرو، اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، 7ویں دن اس کا نام رکھو، اس کا عقیقہ کرو۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، نکاح کرو، نکاح سادگی کے ساتھ کرو، ولیمہ بڑا کرو، بہترین کرو ولیمہ، لوگوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ، امیر غریب دوست رشتہ دار سب کو بلاؤ۔ جن شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے وہ کرتے نہیں، جن کے بارے میں منع کیا ہے یا ایک اصول بیان کیا ہے ان میں ہم لوگ خوشیاں تلاش کر رہے ہیں، اور پھر ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم، ایسی غلط حرکات ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، خوشی کے نام پہ کہ جن کا دین سے بظاہر کوئی تعلق نہیں، گانا بجانا، ساز و سامان، رقص۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ کام جو عبادت اور خیر کا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ فلسطین میں، کشمیر میں، دنیا میں جہاں پر بھی مسلمانوں پر مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی اللہ ان کو نشان عبرت بنا۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہر طرح کی روحانی جسمانی فکری بیماریوں سے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما۔ یہ ہمارے مسجد کے نمازی ہیں بزرگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے عزیز ہیں ان کا 4 ماہ کا بچہ لاہور ہاسپٹل میں ICU میں ہے زندگی موت کی کشمکش میں ہے اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اس کے والدین کو حوصلہ اور صبر عطا فرمائے۔ یہ بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے میں بھی اس تکلیف سے گزرا ہوں اللہ تعالیٰ کسی سخت آزمائش سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما ان کو بھی اور ان کی اولادوں کو بھی نیک صالح بنا۔ اے اللہ جو دعائیں حاجات مناجات لے کر آئے ہیں اللہ وہ بھی قبول و منظور فرما۔ جو رہ گیا نہیں مانگ سکے اللہ اپنے فضل سے ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ بھی عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔